الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات محترم، وقت چونکہ مختصر ہے، ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ میں یہ پریزنٹیشن نکال لوں آپ کے لیے۔ پاور پوائنٹ کی فائل جو ہے پریزنٹ جی ٹھیک ہے، ہاں جی پاور پوائنٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ بندہ پلاننگ تو اسی طرح ہوتی ہے کہ بالکل آپ سے جو ہے نا، جس طرح آپ اپنے ٹائم سے پہنچے ہیں تو ہمیں بھی اسی ٹائم سے پہنچنا چاہیے تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ استاذ اگر ایک دن لیٹ ہو جائے نا تو طالب علم اگلا ایک ہفتہ لیٹ آنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو استاذ کا لیٹ آنا، اس کا امپیکٹ زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اپنے آپ کو استاذ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو اصول ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کا کمپنسیشن بدلے میں انشاءاللہ رات جتنی دیر تک آپ کا کوئی سوال ہو، میں انشاءاللہ یہیں موجود ہوں، مجھے واپس جانے کی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارا یہ آج کا جو موضوع نظام زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا یہ باب یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے احکام آپ قدوری سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دور حدیث تک آپ زکوٰۃ کے احکام حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سیشن کا مقصد کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو اس طرح بیان کیا جائے کہ آج کے دور میں لوگوں کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا آ جائے، زکوٰۃ کیلکولیشن کرنا آ جائے۔ ہم لوگ جو زکوٰۃ کے احکام سیکھ رہے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے کہ وہ بذات خود ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا ان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے لوگوں کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا سکھانا ہے نا بھائی۔ ہم اگر کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، مضاربہ پڑھ رہے ہیں، مشارکہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس مشارکہ اگر پڑھ رہے ہیں تو انویسٹ کرنے کے لیے سرمایہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ مضاربہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سرمایہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ اجارہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اثاثہ کرائے پہ دینے کے لیے تو نہیں ہے نا، لیکن ہم یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ امت کو دین دینا ہے، معاملات کا دین دینے کے لیے ہمارے لیے یہ سب کچھ سیکھنا ضروری ہے نا بھائی۔ تو معاملات کے دین ہی کا ایک حصہ ہے زکوٰۃ۔ امت کا اور علماء کا آپس میں جو ایک تعلق ہے، اس تعلق میں ایک بہت بڑا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دینی ادارے یہ قوم کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دینی اداروں کو چھوڑ دیں تو اپنے علاقے کا اسکول لے لیں، سرکاری اسکول، وہ کس کے تعاون سے چلتا ہے بھائی؟ بتائیں بھائی، کس کے تعاون سے؟ گورنمنٹ کے، حکومت کے تعاون سے چلتا ہے۔ اور حکومت کی آمدن کہاں سے ہوتی ہے؟ عوام سے ہوتی ہے نا، تو وہ بھی تو عوام ہی چلا رہی ہے بھائی۔ تو اگر دینی ادارے عوام کے تعاون سے چلتے ہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ اطمینان کی بات ہے کہ دینی اداروں کے ساتھ مالی تعاون کرنے والا وہ 100% دلی
خوشی سے اور دلی رضامندی سے کرتا ہے نا، اور حکومت کو ٹیکس دینے والا وہ اتنا دلی رضامندی، اتنی دلی اس کا طیب خاطر اتنی نہیں ہوتی جتنی دینی ادارے کو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ قوم کے وہ لوگ کہ جو دینی اداروں کے ساتھ مالی معاونت کر رہے ہیں، ان میں جو نفلی صدقات ہیں، تو نفلی صدقہ اگر کوئی 100 روپیہ کرنا چاہتا ہے 100 کر لے، 50 کرنا چاہتا ہے 50 کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی گناہ گار تو نہیں ہے نا بھائی۔ لیکن زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر 100 روپیہ فرض ہے اور اس نے زکوٰۃ کے احکام نہیں سیکھے، وہ اگر 100 روپے کی جگہ 99 روپے بھی زکوٰۃ ادا کرے گا تو 1 روپیہ اللہ کا حق مار لیا نا اس نے، کل قیامت کے دن جواب دہ ہے نا بھائی۔ اس شخص کو احکام زکوٰۃ کس نے سکھانے ہیں؟ کون سکھائے گا بھائی؟ علماء سکھائیں گے نا بھائی۔ تو ہمارے طبقے میں علماء کا زکوٰۃ کے موضوع پر اتنی گرپ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ کیلکولیشن سکھانے کے قابل ہوں۔ ہم تنخواہ دار طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، ان کو زکوٰۃ کے احکام سکھا سکیں نا۔ وہ لوگ جو ساری زندگی دینی اداروں کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کرتے ہیں، تو دینی اداروں کی بھی شرعی ذمہ داری ہے نا کہ ان کو ان کی ضرورت کا دین دیا جائے۔ ان کی ضرورت کا دین، احکام زکوٰۃ ان کی ضرورت کا دین ہے نا بھائی۔ تو یہ ان کی ضرورت کا دین ہے، ان کو ہم تواضع سکھائیں، ان کو ہم تکبر کی شناعت بتائیں، ان کو ہم باقی سب کچھ سکھائیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بھائی، لیکن ان کی ضرورت کا دین کیا ہے؟ ضرورت کے دین کا ایک حصہ کیا ہے کہ ان کو احکام زکوٰۃ سکھائے جائیں کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو کل قیامت کے دن یہ کاروباری آدمی ان علماء کو پکڑے گا کہ جن کے ساتھ ساری زندگی ہم نے مالی تعاون کیا، انہوں نے ہماری ضرورت کا دین ہمیں نہیں دیا، ہم نے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کا تعاون کیا، لیکن انہوں نے ہماری ضرورت کا دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی کہ زکوٰۃ کے معاملات پر ہمیں گرپ ہونی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے احکام جو ہماری کتابوں میں ہیں اصولی طور پر تو وہی ہیں بھائی، لیکن آج کل کے جدید دور میں زکوٰۃ کے کون کون سے نئے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ کے احکام ان پر کیسے لاگو ہوتے ہیں، ہمارے سیشن کا مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ احکام پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم کچھ مختصر سا شروع میں ایک تمہیدی چیزیں جلدی سے بس گزار رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 اراکین میں سے ہے۔ عصر حاضر میں زکوٰۃ اور اس کے احکام سے غفلت فکر انگیز ہے۔ غفلت کیسی ہے؟ ایک چھوٹا بچہ جس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، آپ کی مسجد کے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے نا بھائی، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے نا، اس کا باپ لے کر آتا ہے اس کو، 7 سال کا بچہ جس پر نماز فرض نہیں ہے، اس کو باپ مسجد میں لے کر آتا ہے کہ اس کی عادت بنے، اور 10 سال کی عمر میں نماز کے معاملے میں سختی کرنے کا حکم ہے نا بھائی۔ نماز فرض ہے اس کے اوپر، ابھی فرض نہیں ہے۔ یہ سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ سختی اس لیے کی جا رہی ہے کہ 12-14 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہوگا، اس کے اوپر نماز فرض ہوگی، اس سے پہلے اس کی عادت بنا دی جائے تاکہ یہ اس فریضے کو ادا کرنے والا بن جائے۔ تو مال کے معاملے میں بھی تو یہی ہونا چاہیے نا بھائی کہ بچے اگر نابالغ ہیں تو بچوں کی ملکیت میں مال تو ہے نا بھائی، بچوں کو بتایا جائے کہ زکوٰۃ بھی اس کے احکام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی پڑھ رہا ہے، اس کو زکوٰۃ کے احکام سیکھنے کی ضرورت کیا ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے۔ پھر جب پڑھ لیتا ہے تو اس کی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، نوکری شروع کر دیتا ہے، کوئی کاروبار شروع کر دیتا ہے، وہ پھر سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ابھی تک کوئی بڑی ارننگ نہیں ہے۔ پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ایک بندہ سوچتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ بھی دینی چاہیے۔ شادی کے بعد، شادی سے پہلے کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، زکوٰۃ دینی، شادی سے پہلے کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد عورت ہو یا مرد، جب ان کو احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ ان کے اوپر ڈیو ہے، واجب الادا ہے۔ کسی کے اوپر 6 سال کی زکوٰۃ فرض ہے،
کسی کے اوپر 5 سال کی زکوٰۃ فرض ہے کہ مال تو ہوتا ہے انسان کے پاس، اس کو احساس نہیں ہے کہ اتنے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاشرے میں غفلت ہے، زکوٰۃ کے احکام سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے اس نشست کا مقصد زکوٰۃ کے احکام سے آگاہی، زکوٰۃ کے معاملے میں پائی جانے والی عوامی سطح پر جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ، پھر ایک اہم پہلو ہمارے ہاں کا یہ ہے کہ دینی اداروں میں زکوٰۃ کے نظام سے متعلق آگاہی۔ یہ سب سے اہم ایشو ہے بھائی، کہ ہم دینی اداروں میں زکوٰۃ سے دینی ادارے چل رہے ہیں نا بھائی، جب ہم معاشرے میں احکام زکوٰۃ سے متعلق کوتاہیاں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ کوتاہیاں دینی اداروں میں بھی نظر آتی ہیں۔ اگر عوام میں کوتاہی ہے مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو دینی اداروں میں کوتاہی ہے مسائل کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسائل کا علم ہے، استحضار نہیں ہوتا کہ اس وقت کون سا شرعی اصول میرے اوپر اپلائی ہوتا ہے، شرعی حکم لاگو ہوتا ہے، استحضار نہ ہونے کی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اہم چیز ہے شریعہ سرٹیفکیٹ۔ شریعہ سرٹیفکیٹ وہ کیا ہوتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت۔ ایک انسان زکوٰۃ دے رہا ہے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت نیک انسان ہے کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو بھائی جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے وہ بھی تو نیک انسان ہے نا، کہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نماز کے احکام سیکھے بغیر مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو احکام سے ناواقفیت اس کو ایسے سٹیج پر لائے گی کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی لیکن اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے نا بھائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے احکام سے بھی ناواقفیت انسان کو ایسے سٹیج پر لے آتی ہے کہ اس کی جیب سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مزکین ہیں زکوٰۃ دینے والے جن کو جب احکام کا پتہ چلتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی میں تو 10 سال سے ایسا ہی کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس کی۔ تو کوئی بھی شرعی حکم ہے احکام سیکھے بغیر کریں گے تو غلطی کا امکان رہے گا۔ تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ناواقفیت کی وجہ سے معاف ہے۔ بھائی ایک آدمی وضو صحیح نہ کرے، اس کا بازو خشک رہ جائے، تو کیا ہم مسئلہ یہ بتائیں گے کہ کوئی بات نہیں، لا علمی میں ہو گیا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، تو نماز ہو جائے گی اس کی؟ بھائی نہیں ہوگی نا۔ تو جو زکوٰۃ کے احکام سیکھے بغیر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو علم حاصل کرنا اس کی ذمہ داری تھی نا بھائی، علم حاصل کرنا اس کا فرض تھا نا۔ جس طرح نماز فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ جب علم کا فریضہ ادا ہوگا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی بھائی۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا علم حاصل کیا جائے گا تو یہ فریضہ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ تنہا زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے وہ فریضہ صحیح طور پر ادا نہ ہو رہا ہو۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر تو احکام سیکھنا بھی فرض ہے نا۔ لیکن میں نے جو آپ کو مثال دی کہ بچے کو نماز پڑھائی جاتی ہے اس وقت جب ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ یہ جب فرض ہو تو فریضے کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر بھی احکام زکوٰۃ سیکھنا مستحب ہے۔ آج وہ احکام زکوٰۃ سیکھے گا تبھی تو کل کو اگر اس کے پاس مال آیا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ مال ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور کئی سال بغیر زکوٰۃ ادا کیے گزر جائیں گے۔ زکوٰۃ کے ثمرات کیا ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، آپ حضرات سمجھتے ہیں بہتر۔ زکوٰۃ کی ادائیگی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بارش کے رکنے کا باعث ہے۔ اب آ جائیں زکوٰۃ سے، کہ ان چیزوں کی تفصیل میں جانا آپ حضرات کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ لفظی مطلب کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی۔ عام طور پر زکوٰۃ کا جب کہیں نا کہ ہم زکوٰۃ کے احکام سکھا رہے ہیں، مسجد میں اگر ہم
زکوٰۃ کے اوپر بیان رکھیں کہ بھائی زکوٰۃ کے احکام سکھائے جائیں گے، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان کو زکوٰۃ چاہیے ہوگی، زکوٰۃ مانگنے کے لیے ہمیں اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا یہ غریب کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دینا یہ غریب کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا ہے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی تطہیر ہوگی، زکوٰۃ دینے والے کے گناہ معاف ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ ہی ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک نظام بنایا گیا نا۔ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے یہ اصل میں آخرت کے لیے کمیٹی ڈالی جاتی ہے۔ ہم دنیا کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا، بچوں کی شادی کے لیے کمیٹی ڈال لی ہے، تو یہ آخرت کے لیے کمیٹی ڈال لی ہے بھائی۔ اللہ کسی کو مال دے نا اور پھر وہ زکوٰۃ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اللہ مال دے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مال بھی دے اور مال سے آخرت بنانے کے لیے اس مال کو استعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جب تک انسان کے پاس مال نہ ہو وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن جب مال آ جائے تو وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ غریب آدمی شراب پیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، 4 پیسے آ جائیں گے نا تو اس کے گھر سے شراب کی بوتل بھی نکلے گی۔ اور اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں بھائی کہ جب تک پیسہ نہیں ہے تو ان گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن جب پیسہ آ گیا تو ان گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو پیسے کا اللہ کے راستے میں خرچ ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی نعمت یہ ہے اللہ نے کچھ پیسہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو ضروری قرار دیا۔ یہ اللہ نے جو ضروری قرار دیا ہے نا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ ضروری قرار نہ دیتے تو ہمارے پاس تو ایک پائی بھی فالتو نہیں ہوتی بھائی، ہم نے وہ ایک پائی بھی اللہ کے راستے میں نہیں دینی تھی۔ تو یہ جو اللہ نے کچھ ضروری قرار دیا نا اس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ کمیٹی ڈال لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں دینے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ غریب کا بھلا تو ضمنی چیز ہے بھائی، وہ تو ہو ہی جائے گا۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اللہ گناہوں سے پاک کرے گا اور میرے مال کو پاک کرے گا۔ یہ ہیں جو آج کے ہمارے ہیں۔ کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ کا حساب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دینی کس کو ہے اور کیسے دینی ہے؟ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ نمبر 1، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب گھریلو مسائل ساتھ ساتھ ہم جو بھی بیچ میں مسئلہ آئے گا بتاتا رہوں گا۔ چھوٹے بچے بسا اوقات ان کی ملکیت میں بھی مال ہوتا ہے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو ماں باپ کوئی سونے کی چیز بنا کے رکھ دیں گے۔ بیٹی پیدا ہوئی، پتہ چلا کہ بیٹی کے ماموں نے، بیٹی کی خالہ نے کوئی بالیاں بنا دیں اس کو۔ اب چھوٹی بچی ہے، نابالغ بچی ہے، لیکن اس کی ملکیت میں زیور ہے نا بھائی۔ اسی طرح بچوں کے لیے بھی ماں باپ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، جی میں اس بچے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں یہ والے۔ اب تو چھوٹے بچوں کا بینکوں میں اکاؤنٹ بھی کھلتا ہے نا بھائی، چھوٹے بچوں کے اکاؤنٹ کھول کر پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں مائیں یہ کرتی ہیں کہ اپنا زیور بچوں کے نام سے تقسیم کر کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ بندے میں نے فلاں بیٹے کو دینے، یہ لاکٹ میں نے فلاں بیٹے کو دینا، یعنی اس کی شادی ہوگی تو میں اس کو دے دوں گی۔ اس طرح ماں اپنا زیور اپنے بچوں کے لیے تقسیم کر کے گھر میں رکھ دیتی ہے۔ اب سمجھا یہ جاتا ہے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے تو سارا زیور بچوں کے نام لگا دیا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ ملکیت کسے کہتے ہیں؟ مالکانہ حقوق یہ ہوتے ہیں کہ اس چیز کو اگر بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکے، اور نابالغ بچے ان کی ملکیت میں تو کوئی چیز آ سکتی ہے لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات، بچوں کو مالک بنایا گیا کہ نہیں؟ اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو مالک بنا دیا ہے، لیکن وہی ماں خاندان میں جب کبھی شادی آتی ہے وہی زیور اٹھاتی ہے، پہن کے شادی میں چلی جاتی ہے،
تو بھئی جب مالک بنایا اور پھر جب دل کرے پہننے آپ نے ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ہیلا کر لیا نا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، الٹیمیٹلی استعمال خود ہی کرنا ہے۔ تو ہمارے استاد جی مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں اس زیور کو لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دے اور پھر اس کو استعمال نہ کرے، یہاں سے پتہ چلے گا اس کی نیت کا کہ اس نے مالک بنایا کہ نہیں بنایا۔ اگر نیت کی ہے کہ میں نے یہ دینا ہے اپنے بچوں کو اور پھر جب دل کرتا خود ہی پہن بھی لیتی ہے تو یہ ملکیت منتقل نہیں ہوئی، ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی، سمجھیے نا بھائی، ارادہ کرنے سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر واقعتاً ملکیت منتقل کر دی ہے، پھر اگلا مسئلہ، بچوں کو ملکیت منتقل کر دی ہے، ماں نے بچوں کو بتا بھی دیا، بچے نابالغ ہیں، بچے اگر نہیں سمجھتے تو ماں نے اپنے شوہر کو بتا دیا، باپ کو بتا دیا کہ یہ سونا میں نے ان بچوں کے لیے الگ کر دیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بلوغت کافی ہے نا، جس طرح نماز فرض ہوگی زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی نا۔ اب یہی بچے جب بالغ ہو جائیں گے 12-14 سال میں، ان کے اوپر اس زیور کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ماں کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے۔ یہ بچے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے ان بچوں کو کہ میری ملکیت میں زیور تو بچپن سے ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہماری ماں نے بتایا کہ یہ زیور تمہارا ہے۔ شادی ہوئی ہے اس کی 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، اگر 25 سال کی عمر میں بھی شادی ہوئی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر تو پچھلے 12 سال سے زکوٰۃ فرض تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک کسی کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور شریعت کا اصول کیا ہے کہ جب کوئی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو بھائی ماں باپ اگر بچوں کی ملکیت میں کیش دینا چاہیں دے سکتے ہیں، بچوں کی ملکیت میں زیور دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان بچوں کو اس مال کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں شریعت کے احکام سکھانا بھی ماں باپ کے اوپر فرض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو بھائی صرف نماز تو کافی نہیں ہے نا، پھر یہ بھی تو جہنم کی آگ ہے نا بھائی۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، بچے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو بھائی آخرت کے اعتبار سے یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے نا بھائی۔ تو ان کو پھر مال کے بارے میں شریعت کے احکام سکھانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ عاقل ہونا شرط ہے، مجنون اور پاگل پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اب آگے صاحب نصاب کی تعریف ہے۔ اموال زکوٰۃ کی وہ مقدار جس کے برابر یا زیادہ ہونے سے انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب کی مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1 رمضان یا اس سے پہلے زکوٰۃ کے نصاب کا اعلان کرتا ہے۔ اس دفعہ رمضان میں آپ دیکھیں گے، رمضان سے پہلے آپ دیکھیے کہ اخباروں میں خبر آ جائے گی کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے۔ اس کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے کہ بینکوں میں جس کے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں نصاب کے بقدر، تو بینک ان کی زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے۔ یہ ہوتا بینکوں کے لیے ہے، لیکن لوگوں کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے کہ اسٹیٹ بینک زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا ریٹ لگا کر اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ پچھلے سالوں میں 1,40,000 کے قریب اس کا اعلان ہوا تھا، 1,34,000 تھا ایک مرتبہ، 1,40,000 کے قریب میں رہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زائد مال ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ 52.5 تولے چاندی جس کی مالیت 1,40,000 روپیہ بن رہی ہے، آج کل تو بچوں کے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپیہ رکھا ہوتا ہے بھائی، اور بچے کا اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے کہ چلو جب کبھی تھوڑے سے پیسے ہوں گے بچے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کبھی کہ بچوں کی ملکیت میں، بچے بالغ ہیں، ملکیت میں مال نہیں ہے، لیکن گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کی وراثت میں مال آ گیا،
اب جس کے پاس وراثت میں مال آیا ہے اور 2 لاکھ روپیہ کسی کے پاس مال آ گیا، وہ آج صاحب نصاب ہو گیا نا بھائی؟ اس نے احکام کیوں نہیں سیکھے؟ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچانک ایک شخص کی وفات ہو گئی اور اس کے پاس پیسہ آ گیا، اب اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ آ گیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے احکام معلوم نہیں ہوں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر آج سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، آج سے میں صاحب نصاب بن چکا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے کیسے ہیں؟ صاحب نصاب کیسے معلوم کرتے ہیں کہ اموال زکوٰۃ، جتنے اموال زکوٰۃ ہیں آگے آ رہے ہیں، ان میں سے جو آپ کے اوپر قرضے ہیں ان کو منفی کر لیں، جو باقی بچے گا نا اس کو دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے کہ نہیں. اگر باقی ماندہ مال 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ کے اوپر قرضے ہیں، مال تو آپ کے پاس، جیسے میں نے 2 لاکھ کی مثال دی کہ ایک بندے کو وراثت میں 2 لاکھ روپے مل گئے، صاحب نصاب تو ہو گیا نا، لیکن اس نے موٹر سائیکل خریدی ہے اور اس کا 1 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، اس کے اوپر اس نے دینا ہے، تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ قرضے میں منفی کر دیں گے تو جو باقی بچا وہ 1 لاکھ ہے، تو 1,40,000 سے کم ہو گیا نا، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا. تو صاحب نصاب تب بنتا ہے جب اس کا مال خالی عن الدیون، یہ پڑھا ہے نا بھائی، خالی عن الدین، تو خالی عن الدین ہوگا، یعنی قرضے کو مائنس کر کے جو باقی ماندہ ہے وہ اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا. زکوٰۃ ان 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت. 5ویں چیز ہے مویشی. مویشیوں کو ہم فی الحال یہاں ذکر نہیں کر رہے. مویشیوں کے نصاب اونٹ کا، بقر کا، غنم کا، وہ تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا، ان کے الگ الگ نصاب ہیں. 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. پتہ چلا کہ گھر کے استعمال کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. گھر کے فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کی سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی، اس کے گھر کی مالیت ہے 1 کروڑ روپیہ، وہ 1 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ بھائی تمہارے گھر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تمہارے یہ جو گھر کی مالیت ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور جو 1 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے اس کے پاس کوئی زائد پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا. ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، 50,000 روپیہ گھر کا کرایہ دے رہا ہے، لیکن اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ بھی ہے. اب جب اس کو کہا جائے نا کہ بھائی آپ نے 10 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 1 کروڑ کا گھر ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، 50,000 روپے کرایہ بھی دیتا ہوں، میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے تو آپ کہتے ہیں میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ احکام سے ناواقفیت ہے نا. گھر چاہے 1 کروڑ کا ہو یا 4 کروڑ کا ہو، بنیادی ضروریات میں آتا ہے نا. تو شریعت نے بنیادی ضروریات میں جو چیزیں آتی ہیں، گھر ہے، فرنیچر ہے، برتن ہیں، سواری ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں قرار نہیں دی. روپیہ پیسہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے، لیکن وہ روپیہ پیسہ جو زائد از ضرورت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے نا بھائی. آپ کے پاس اگر 100 روپیہ جیب میں ہے تو آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ 100 روپے میں سے آپ 2.5 روپے صدقہ کر دیں، یہ تو نہیں کہا نا بھائی. ایک حد رکھی ہے نا، نصاب رکھا ہے نا کہ اتنا نصاب ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر آپ کے پاس اگر 2 لاکھ روپیہ آ بھی گیا تو شریعت نے کہا کہ بھائی بنیادی ضروریات میں سے قرضہ بھی ہے نا، تو اس کو مائنس کر دو، جو باقی بچے وہ اگر نصاب کے بقدر ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی. تو شریعت نے زکوٰۃ ان 4 چیزوں پر فرض کی ہے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت. اگر کسی کے گھر میں گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کوئی بڑی گاڑی ہے، کوئی کروڑ کی 2 کروڑ کی گاڑی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے بھائی. کسی کے گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، سب گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں اور وہ گاڑیاں مال تجارت نہیں ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ گاڑیاں مال تجارت ہیں، وہ گاڑیوں کا ہی لین دین کرتا ہے تو پھر گاڑیوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ورنہ جس کی گھر کی ضرورت کی گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب ان تینوں چیزوں میں نصاب کیا ہے، معیار کیا ہے؟
نمبر 1 سونا اور چاندی. سونا اور چاندی جس شکل میں بھی ہو اموال زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا. سونا چاندی زیور کی شکل میں ہو یا ڈلی کی شکل میں ہو, بسکٹ بھی کہتے ہیں, بسکٹ کی شکل میں ہو, زکوٰۃ فرض ہے. ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہو تو وہ استعمال کی چیز ہے. جس طرح استعمال کے برتنوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, استعمال کی گاڑی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, تو استعمال کے سونے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خواتین آئیں, انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائے؟ تو یہ زیور کے پہنے ہوئے کی بات ہو رہی ہے نا بھائی, یہ پہنے ہوئے زیور کی بات ہو رہی ہے. اس لیے زیور یہ کیش ہی کی دوسری فارم ہے. بھائی دینار اور درہم سونے چاندی کے ہوتے تھے نا بھائی, تو سونا اور چاندی کسی بھی فارم میں ہے وہ کیش ہی ہے. اس کو ہم اپنی فقہ کی کتابوں میں مال نامی پڑھتے ہیں نا بھائی, یہ مال نامی ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال نامی ہے تو ہم نے ہاتھوں میں زیور پہنا ہوا ہے تو اس میں نمو کہاں ہے, اس میں نمو کہاں ہے؟ بڑھا تو نہیں ہے, 1 سال میں سونے کا ریٹ بڑھا ہی نہیں ہے تو نمو کہاں ہے بھائی؟ تو مال نامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود بڑھ جائے. اگر یہی مطلب لیا جائے تو پھر 1 لاکھ روپیہ اٹھا کر آپ دراز میں رکھ دیں, سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ بڑھے گا کہ گھٹے گا بتائیں بھائی؟ مہنگائی کا ریشو بڑھ جاتا ہے نا, انفلیشن بڑھتی ہے نا بھائی. سال کے بعد تو وہ 1 لاکھ روپیہ گھٹ چکا ہوگا, تو پھر تو اس 1 لاکھ روپے کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے نا بھائی, کہ نمو تو پھر اس میں بھی نہیں ہے نا. آپ 1 کروڑ روپیہ سائڈ پہ رکھ دیں تو نمو تو اس میں بھی نہیں ہے نا. تو شریعت نے جو مال نامی کہا ہے نا, نمو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نمو اس میں پایا جاتا ہے. پایا جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بالقوہ پایا جا رہا ہے نا بھائی. بالفعل اگر نمو چاہتے ہیں تو اس کو کاروبار میں لگاؤ, نمو آ جائے گا. بالقوہ تو ہے نا بھائی, بالقوہ اس میں نمو ہے. تو شریعت کا مزاج مال کو تجوری میں رکھنے کا ہے ہی نہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مال کو باہر نکالیں, خود بھی کمائیں, کوئی اور بھی آپ کے مال سے کما لے گا. جو زیور کو ہم تجوری میں رکھ دیتے ہیں, زیور آپ کو پتہ ہے ویسی چیز ہے کہ اس سے عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایک نسل سے زیور دوسری نسل میں منتقل ہو جاتا ہے, مارکیٹ میں بیچنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. بیچنا نہیں ہے بھائی زیور, مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. گھر میں فاقے بھی ہونا تو ہو گئے, مشکل وقت کے لیے زیور رکھا ہوا ہے, زیور نہیں بیچنا. اس کے علاوہ جو کچھ بیچنا پڑے سب بیچ دیں گے, لیکن زیور نہیں بیچنا. تو شریعت کا مزاج تجوری میں رکھنے کا نہیں ہے بھائی. شریعت نے مزاربت کا معاہدہ کیوں دیا؟ کمانے کے لیے دیا نا بھائی. جو تمہارے پاس زائد مال ہے باہر نکالو, مزاربت پہ دے دو, مزارب کمائے گا تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا, مزارب کا بھی فائدہ ہو گیا. مشارکہ کیوں بنایا بھائی؟ تو تمہارے پاس مال ہے باہر نکالو, دوسرا اس کے اوپر محنت کرے گا, کچھ وہ پرافٹ لے لے گا, کچھ تم لے لو. ہاں آج کل دیانت کی کمی کی وجہ سے مال باہر نکالنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے بھائی. یہ دیانت کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ مال اتنی آسانی سے کسی کو دے دیں کہ بھائی شریعت کا حکم ہے مزاربت کا, اس لیے میں نے ایک بندے کو مزاربت پر پیسہ دے دیا. تو یہاں مزاربت کے نام پر جو ہے وہ بہت کچھ ہو چکا ہے. اس لیے جس پر اعتماد ہو اور جو شریعت کے احکام بھی جانتا ہو, 2 باتیں, صرف اعتماد کافی نہیں ہے. اسی گجرانوالہ کے ایک صاحب ہیں, کہنے لگے جی میں نے مال ایک بندے کو دے دیا ہے, وراثت میں جتنے پیسے ملے سارے کے سارے ایک بندے کو دے دیے. اس بندے کو میں نے دیکھا وہ بہت نیک انسان ہے, اور بہت نیک انسان ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ نیک انسان تو اپنی جگہ, آپ نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, وہ پارٹنرشپ کے کوئی شرعی احکام بھی جانتا ہے؟ وہ پروفٹ کیلکولیٹ کیسے کرے گا, وہ آپ کا حصہ نفع کا کیسے نکالے گا, کچھ جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں, یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی کسی سے کوئی پڑھا ہو, کچھ سیکھا ہو. بھائی جو بندہ پارٹنرشپ کے شرعی احکام نہیں جانتا وہ پرافٹ کیلکولیٹ کر کے آپ کو کیسے دے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا.
پرافٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ کاپی میں نے 100 روپے کی لی ہے، 120 روپے کی بیچی ہے، 20 روپے منافع آ گیا، اس کو پرافٹ نہیں کہتے بھائی۔ دکان کا کرایہ 10,000 کرایہ بھی تو دینا ہے نا، اس 20 روپے کے منافع میں سے 10,000 دکان کا کرایہ کیسے نکلے گا بھائی؟ کتنی چیزیں بیچ کر دکان کا کرایہ نکالنا ہے؟ دکان کا بجلی کا بل 15,000 آیا ہے، وہ بھی تو دینا ہے نا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد منافع کتنا آیا، یہ ہوتا ہے اصل۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا، اندازے سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، بے فکر ہو جاؤ، میری گارنٹی ہے، یہ تو قرض بن گیا نا بھائی۔ تو کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، جب پیسے کی گارنٹی دے دی جائے کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، میری گارنٹی ہے، تو یہ شرکت نہیں ہے بھائی، یہ قرض ہے۔ اور قرض کے اوپر ملنے والا نفع و سود ہے، خاص طور پر جب نفع کا حساب کتاب بھی نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ بھائی شریعت کا مزاج تجوری میں رکھنے، مال تجوری میں رکھنے کا نہیں ہے بھائی، شریعت کا مزاج مال کو انویسٹ کرنے کا ہے۔ تو سونے چاندی میں نمو پایا جاتا ہے، نمو نظر آنا ضروری نہیں ہے بھائی، نمو نظر تب آئے گا جب آپ اس کو کسی کام میں لگائیں گے تو نمو نظر آئے گا۔ آگے چلیں جی، کرنسی کی صورتیں کیا کیا ہیں بھائی؟ نمبر 1، بینک میں رکھی ہوئی رقم، جتنی رقم بینک میں رکھی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس آپ نے امانت رکھی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے، پیسہ تو آپ کہنا بھائی، اس کی زکوٰۃ امین نے نہیں دینی، جس کی امانت ہے وہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ کمیٹی میں جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ، کمیٹی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ کمیٹی معلوم ہے نا بھائی، کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ بھائی، تو کمیٹی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 20 کمیٹیوں کی ایک کمیٹی ہے، 20 کمیٹیاں ہیں، آپ کی دوسری کمیٹی نکل آئی۔ آپ کی دوسری کمیٹی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر لوگوں کا قرضہ آ گیا، لوگوں کا قرضہ آپ نے 18 قسطوں میں واپس کرنا ہے، یہی مطلب ہے نا بھائی۔ 18 کمیٹیاں رہتی ہیں نا ابھی، یہ 20 لوگ جو ہے نا ان کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، 18 مہینوں میں آپ نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ لہٰذا آج اگر آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں گے نا، بینک میں اتنا کیش پڑا ہوا ہے، تو جتنی کمیٹیاں آپ کی رہتی ہیں آپ کمیٹیاں منفی کریں گے، یا کم از کم 1 مہینے کی کمیٹی منفی کریں گے اس میں سے جو ابھی آپ نے دینی ہے، کیونکہ لوگوں کا آپ کے اوپر قرضہ ہے نا بھائی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی 18ویں کمیٹی ہو، اور زکوٰۃ جب آپ نکال رہے ہیں تو آپ کا 12واں مہینہ چل رہا ہے، کمیٹی آپ کی نکلے گی 18ویں، اور 12واں مہینہ چل رہا ہے جب آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب کر رہے ہیں، تو آپ کے 12 مہینوں میں جو آپ نے مثال کے طور پر 20 ہزار روپے ہر مہینے دے رہے ہیں نا، تو 12 مہینوں میں کتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں؟ 2,40,000 جمع ہو چکے ہیں نا بھائی، 2,40,000 ہیں۔ یہ 2,40,000 آپ کا ریسیویبل ہے، جو آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، جو آپ کا قابل وصول مال ہے، اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سمجھے بھائی؟ اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن ناواقفیت کی وجہ سے بندہ یہ سمجھتا ہے جی کمیٹی کے پیسے میرے پاس تو نہیں ہے، بھائی آپ کا ریسیویبل ہے نا بھائی، اس زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ یہ باہر نکل کر تاجروں میں دیکھیں نا، ہر دکاندار نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ہر روز شام کو 500 روپے کی، 1000 روپے کی کمیٹی دکانداروں نے ڈالی ہوئی ہے۔ احکام سے ناواقفیت ہے، لاکھوں روپیہ کمیٹی میں پڑا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حج یا شادی کے لیے جمع کی گئی رقم، شادی کے لیے اگر کہا جائے کہ بھائی شادی کے لیے جو رقم آپ نے جمع کی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ میرے اوپر ایک فرض ہے، تو کیا پھر بھی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو بھائی بیٹی کی شادی یہ فرض ہے، اس سے بڑا فرض زکوٰۃ فرض ہے بھائی۔ بیٹی کی شادی اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے آپ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر، اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا، لیکن زکوٰۃ آپ کا مال ہے نا، یہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کسی نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوں، حج کے لیے 12-14 لاکھ روپیہ چاہیے، کسی نے 8 لاکھ روپے جمع کر رکھے ہیں، اسے اگر بتایا جائے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ کہے گا جی میں نے تو بڑے مقدس کام کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے، میرے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
تو بھائی زکوٰۃ دینا بھی تو مقدس کام ہے بھائی، یہ بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. تو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے نا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. وہ حج کے لیے ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ بچوں کی شادی کے لیے ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ نے اپنے کسی ضرورت گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. کیش موجود ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. انشورنس پالیسی، کسی نے انشورنس پالیسی لی ہوئی ہے، اگر بیمہ پالیسیاں لوگوں نے لی ہوتی ہیں، انشورنس پالیسی، بیمہ پالیسی، اسٹیٹ لائف کی پالیسیاں عام طور پر لوگوں نے لی ہوتی ہیں، ایسی پالیسی لینا شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اس پالیسی میں جتنے پیسے آپ نے جمع کروائے ہوئے ہیں وہ پیسے آپ واپس لے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 20 سال میں آپ نے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہے، 10 ہزار روپیہ ہر مہینے جمع کتنے 2,40,000. آپ نے اگر انشورنس کمپنی میں 2,40,000 جمع کروایا ہوا ہے، ہر مہینے 10,000 دیتے تھے آپ، 2,40,000 روپیہ آپ نے جمع کروایا ہوا ہے، اگر ہر سال دیتے تھے، تو اب آپ کو اس کا جو کلیم ملے گا وہ ہو سکتا ہے 15 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، لیکن آپ کا اپنا پیسہ 2,40,000 ہے نا، آپ کے لیے حلال صرف وہ ہے. اس سے اوپر کوئی پیسہ آپ قبول کر ہی نہیں سکتے. جتنا بھی اس سے اوپر ہے اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے. تو زکوٰۃ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ حلال مال پر زکوٰۃ فرض ہے، حرام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے بھائی. زکوٰۃ حلال مال پر فرض ہے، حرام پر فرض نہیں ہے. تو حلال مال وہ ہے جو آپ نے جمع کروایا. لہٰذا انشورنس پالیسی میں جتنے پیسے آپ نے جمع کروائے ہیں اب تک، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. آخری بات اس یہاں پر جو لکھی ہوئی ان میں سے بانڈز، پرائز بانڈ کا پتہ ہے نا بھائی، پرائز بانڈ حکومت جاری کرتی ہے، لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کو قرضہ دیا ہوا ہے، حکومت نے آپ کو اس قرضے کی ایک رسید دے دی ہے کہ جب بھی آپ یہ رسید لے کر آئیں گے کسی بینک میں، حکومت آپ کو اس کے بدلے میں جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ادا کر دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائن ہیں اور حکومت مدیون ہے. حکومت مقروض ہے نا بھائی، تو دائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ آپ کا ہے نا. جس طرح میں نے کمیٹی میں کہا تھا کہ آپ کی 12ویں کمیٹی ہے تو آپ دائن ہے نا، لوگوں کو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، پیسے جمع ہوئے ہیں نا آپ کے، تو دائن پر اپنے مال کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بھائی. تو پرائز بانڈ میں بھی آپ دائن ہیں، آپ نے حکومت کو قرضہ دیا، وہ حکومت مدیون ہے. تو جتنی قیمت کے پرائز بانڈ کسی کے پاس ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے. تجارتی سامان، مال تجارت، جتنا بھی سامان بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ میں اس کو بیچنے کی نیت موجود ہے، ابھی بھی بیچنے ہی کی نیت ہے، اس کو ہم سامان تجارت کہیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور پھر زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت آخری نوٹ میں لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت تجارتی سامان کی قیمت فروخت کے لحاظ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، قیمت خرید نہیں. ہاں آپ فقہی مقالات حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کی پڑھیں گے تو حضرت نے وہاں پر قیمت فروخت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. قیمت فروخت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے ریٹیل پرائس، جس پہ گاہک کو بیچنی ہے وہ چیز. ایک ہے ہول سیل پرائس، ہول سیل میں ایک چیز تھوڑی سی سستی بکتی ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ آپ یہ سارا کا سارا مال اگر آج ہی بیچ دیں، دکان بند کر رہے ہیں آپ، آج ہی سارا کا سارا مال بیچیں تو آج کیا ریٹ لگے گا. تو عام طور پر ریٹیل پرائس سب سے زیادہ ہوتی ہے کسی چیز کی، ہول سیل اس سے کم ہوتی ہے، اور اگر سارا کا سارا مال آج ہی کسی مجبوری میں آپ بیچ رہے ہیں تو جو ریٹ لگے گا یہ سب سے کم ہوتا ہے. تو قیمت فروخت تو تینوں قیمت فروخت ہے نا بھائی. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں کسی بھی قیمت فروخت پر اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ریٹیل پرائس پر زکوٰۃ دیں، اور متوسط یہ ہے کہ ہول سیل پرائس پر زکوٰۃ دیں. لیکن اگر کوئی ادنا درجے پر بھی عمل کرے
تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ قابل وصول اموال کیا کیا ہوتے ہیں؟ قرضے ہیں اور دیون، کسی کو مال بیچا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو جو پیمنٹ آنی ہے وہ دین ہے۔ آپ کو جو مال ملنے کی قابل وصول ہے نا، اس میں سے کچھ مال ایسا ہوتا ہے جس کے ملنے کی امید ہے۔ آپ کے پیسے کسی نے دینے ہیں، وہ قسطوں میں دے رہا ہے یا دے نہیں رہا لیکن اس نے انکار نہیں کیا، وہ اعتراف کر رہا ہے، وہ دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، یہ تمام اموال قابل زکوٰۃ اموال ہے۔ لیکن ایسا مال جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، آپ نے کسی کو ادھار مال بیچا، 15 سال ہو چکے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہا، امید ختم ہو جاتی ہے نا بھائی انسان کو، آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے، تو اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر کبھی دے دے گا تو اس سال کی زکوٰۃ میں وہ مال شامل ہو جائے گا، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی نے آپ کا 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس کی اگر آپ 1 لاکھ روپیہ کر لیں، 1 لاکھ روپیہ کسی بندے نے دینا ہے اور وہ اس کو جناب کئی سال گزر چکے ہیں، 15 سال 20 سال گزر گئے ہیں، وہ 1 لاکھ روپیہ اس نے ابھی تک نہیں دیا، تو اگر وہ اس کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ میں ہی ختم ہو جائے گا نا بھائی یہ سارا کا سارا۔ اس لیے جب ملنے کی امید نہیں رہی تو اب پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ جو مال ایسے ہوتے ہیں، مال میراث، بدل خلا، حق مہر، یہ حق مہر بھی ایسا مال ہے کہ عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ملنے کی بھی امید کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی مرے گا شوہر تو شاید مل جائے اس کو، لیکن بسا اوقات مرنے پر بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اگر کسی کا شوہر بالفرض فوت ہو جائے نا تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بیوہ اگر یہ کہہ بیٹھے کہ میرا مہر ادا نہیں کیا تھا، پہلے میرا مہر ادا کر دیں، اس بیوہ کی اپنی اولاد، بیٹے بیٹیاں مخالف ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں کو اپنے حق مہر کی پڑی ہے۔ وہ بیٹے بیٹیاں، اس کے اپنے بیٹے بیٹیاں، وہ مخالف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماں کا حق مہر پہلے ادا کیا تو ہمیں حصہ کم ملے گا پھر، تو اس ماں کے اپنے بچے حق مہر ماں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے بھائی بیوی کا حق مہر یہ طے کر لیں کہ وہ حق، آپ لوگ طالب علم جتنے بھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی بھائی، حق مہر وہ طے کریں جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دیں، آپ کے مرنے کے بعد کسی نے نہیں دینا، کروڑوں روپیہ بھی چھوڑ کے جائیں نا آپ کی اولاد نے بھی نہیں دینا۔ ماں حق مہر وہ رکھیں جس کی ادائیگی بسہولت ممکن ہو۔ تو حق مہر جیسے قابل وصول اموال جو کسی مال کے عوض نہیں ہوتے، انہیں بھی قابل زکوٰۃ اموال میں شمار نہ کرنے کی گنجائش ہے۔ بھئی بیوی اپنے حق مہر کو ریسیویبل ہے نا، بیوی حق مہر کی ہر سال زکوٰۃ دیتی رہے، پتہ چلا کہ بیوی شادی کے بعد 40 سال تک زندہ رہی، 40 سال تک اس نے اپنے حق مہر کی زکوٰۃ دی اور مہر ملا کوئی نہیں ہے اس کو، اور پھر بیوی مر گئی ہے، تو اس لیے بھائی حق مہر کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں بھی کی جا رہی تو اس کی گنجائش ہے۔ ادائیگیاں کیا کیا ہوتی ہیں جن کو ہم نے مائنس کر کے اچھا مولانا اذان کا ٹائم ہو گیا جی ٹھیک ہے، وہ چیزیں جن کو منفی کر کے ہم نصاب معلوم کریں گے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ذاتی ضروریات کے لیے لیا گیا قرضہ، اس کو منفی کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری اور پیداواری اغراض کے لیے لیا گیا قرضہ، آپ نے خام مال لیا ہے، دھاگا لیا ہے کپڑا بنانے کے لیے، آپ نے پلاسٹک خریدی ہے خام مال برتن بنانے کے لیے، تو یہ سارا خام مال ہے۔ ملازمین کی جو تنخواہیں آپ کے اوپر لازم ہیں، واجب الادا ہیں، ان کو بھی آپ منفی کر سکتے ہیں۔ کمپنیوں والے، فیکٹریوں والے یکم کو انہوں نے ملازمین کی تنخواہ دینی ہے نا، تو کل یکم ہے، آج تنخواہ ان کے اوپر ڈیو ہو گئی ہے نا، تو آج اگر زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو ملازمین کی پچھلے مہینے کی تنخواہ منفی کر سکتے ہیں۔ سابقہ سالوں کی زکوٰۃ، جس طرح ہم نے کہا نا دیون کو مائنس کر لیں، قرضوں کو مائنس کر لیں، تو اللہ کا حق بھی تو دینا ہے نا بھائی، تو سابقہ سالوں کی کوئی زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بھی منفی کر سکتے ہیں۔ واجب الادا یوٹیلیٹی بلز، بجلی کا بل آ چکا ہے، گیس کا بل آ چکا ہے، اس کو منفی کر سکتے ہیں۔ دکان کا کرایہ منفی کر سکتے ہیں، کمیٹی کی باقی ماندہ قسطوں کو بھی منفی کر سکتے ہیں۔ ان کو منفی کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ اگر نصاب کے بقدر ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، آج کل کے اعتبار سے 1,40,000 روپے کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو،
تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ نماز کے بعد کرتے ہیں، اذان کے بعد تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بقیہ انشاءاللہ نماز کے بعد کرتے ہیں۔ اور نماز کے بعد خاص طور پر ہمارے دینی اداروں میں، رفاہی اداروں میں جو زکوٰۃ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ایک اہم نشست ہوگی، انشاءاللہ نماز کے بعد کرتے ہیں جی۔